پڑھی اس کے بعد سے پھر یہ سب چیزیں بھول گیا۔ حضرت ابو جندل کی بات میں کہہ رہا ہوں، کفار مکہ مشرکین مکہ نے 6 سال تک قید میں رکھا اور حضور ہجرت کر کے چلے بھی گئے۔ 6 سال کے بعد حضور تشریف لائے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 12 سال ہو گئے۔ ایک بندہ قید میں ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر مقام پر پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین عمرہ کرنے نہیں دینا چاہتے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ اس ایگریمنٹ کے جو بند تھے، جو عقود تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ بھی تھی کہ ہماری طرف سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینے جائے تو آپ اسے واپس کریں گے، اور مدینے کا کوئی شخص بھاگ کر ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مان لی گئی تھی یہ شرطیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بنے تھے نا ایگریمنٹ کے، اس میں یہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لیے تھے، لیکن ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی دونوں کے درمیان، قریش اور حضور کے درمیان، مکہ کے کافروں اور حضور کے درمیان ایگریمنٹ۔ اسی اثنا میں وہ ابو جندل صحابی جو سالوں سے جیل میں تھے، دروازہ توڑ کر نکل آئے۔ میں جانتا ہوں ایک قیدی کو اگر باہر کی صرف ہوا بھی مل جائے اس کی زندگی کچھ اور ہی لگتی ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی وہ محسوس بھی نہیں کرتا۔ جانتے ہو گھر کے کھانے کا ایک لقمہ قیدی کو ملتا ہے تو 1 مہینے تک دعا کرتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں، 1 لقمہ مل جائے گھر کا۔ ایسے حالات میں اگر کوئی دروازہ توڑ کر جیل سے باہر آ گیا، اور 1400 کے قریب صحابہ حدیبیہ کے موقع پر وہاں موجود ہیں، سب میں آ کر مل گئے، زخم دکھا رہے ہیں اپنے پیٹھ کے، کافروں نے کتنا مارا، ظالموں نے کتنا مارا، اتنے سالوں سے قید میں، صحابہ نے گلے لگا لیے، آ گیا ہمارا بھائی ہمارے ہاتھ۔ سوچو اپنا بندہ جب کوئی اپنے پاس آ جائے اور قیدی بھی چھوٹ کر کے اپنوں میں چلے جائے تو وہ دنیا الگ ہو جاتی ہے، لیکن کافروں کو جیسی پتہ چلا، کافروں کو پتہ چلا کہ ہمارا ایک قیدی چھوٹ کر کے گیا ہے مسلمانوں کے پاس، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے کہ ہمارا اور آپ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، ہمارا کوئی بندہ بھاگ کر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، تو اس ایگریمنٹ کے بیس پر آپ ہمارے قیدی کو واپس کیجیے، جو چھوٹ کر کے ہمارے پاس سے گیا ہے اس کو واپس کیجیے۔ حضور نے کہا کہاں ہے ابو جندل؟ صحابہ نے ان کو چھپا دیا، کہا نہیں کیسے دیں گے، ہمارا اپنا بھائی چھوٹ کے آیا ہے۔ اور وہ ابو جندل کہنے لگے کہ مجھے اتنا مارا گیا، اتنے سالوں سے میں ظلم سہ رہا ہوں، کیا مجھے واپس کیا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابو جندل کو واپس کر دو۔ یہ کیسی بات تھی میرے عزیزو، ظاہراً کسی کو لگے گا یہ کیسا انصاف ہے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، کوئی کام رحمت کے بغیر تو نہیں کرتے۔ تو ابو جندل جب بلائے گئے تو وہ رونے لگے، صحابہ کو دکھا دکھا کر کے کہ مجھے واپس کیا جائے گا۔ صحابہ نے آ کر کے ریکویسٹ کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سائن نہیں ہوئی ہے ایگریمنٹ میں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، سائن کے بعد ایگریمنٹ پہ عمل کیا جائے گا، ابھی تو ہم ان کو نہیں بھیجتے۔ مکہ کے کافر مشرک اس وقت جوش میں تھے، انہوں نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم ایگریمنٹ سائن بھی نہیں کریں گے، ہم کو وہ بندہ واپس چاہیے، ضد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جندل کو واپس بھیج دو۔ صحابہ نے ہو سکتا ہے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس چیز کو، حالات کو دیکھ کر کے محسوس کیا ہو، ابو جندل کو واپس کر دیا گیا۔ میں یہ سوچتا تھا کسی بندے کو 12 سال کے بعد حضور واپس کہیں جیل میں چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ قید میں، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ برداشت کی طاقت کتنی ہونی چاہیے اس بندے کے اندر، کتنا سہنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو واپس کیا وہ کس لیے؟ چاہتے تو اس کو رکھ لیتے، ان کے لیے جنگ بھی ہو سکتی تھی، نہیں میرے عزیزو، بات یہ تھی کہ ان سزاؤں کو سہنے کے بعد پھر اگر اور اسٹرگل کرنے کی ہمت ہے اور طاقت ہے تو یہی تمہارا ایمان ہے۔ اور یہاں بات
جیل کی اور سزا کی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کرنا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق تمہاری زندگی نہیں بنتی، اس وقت تک تم پورے مومن نہیں کہلائے جا سکتے۔ ہو سکتا ہے تمہاری مرضی ہو آزاد جینے کی، میرے مصطفیٰ کی مرضی ہے کہ تو قید میں جیے، قید کو اگر پسند کر لیا تو تم مومن کامل۔ اپنے آرام کو، اپنے کمفرٹ زون کو قربان کیا اگر حضور کی مرضی کے لیے، تو یہ ایمان ہے، اور اس کے بغیر میرے عزیزوں کو ایمان نہیں ہے۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا، زندگی کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو ہماری زندگی کا ہر فیصلہ جب بھی آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو اس پہ ملحوظ رکھو۔ آپ کو پتا ہے ہماری خواہشات کیا کیا چاہتی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جب تک اسے قربان نہیں کرتے اس وقت تک ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، نوجوان ہیں، کالا رنگ ہے، کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں۔ کہا کہ میرے ایک انصار صحابی، جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا۔ ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی کی، اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں۔ یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے، جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا۔ شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ۔ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا۔ کہا یہ بھی ویسی ہے۔ وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن۔ آئی، کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا۔ کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے۔ میرے عزیزوں مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے، اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا، آمینہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس نے بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ گئے، کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ مسود لیتے، ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی صحابی تھی۔ کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور وہ گئے، حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دینے والے نہیں ہیں، یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی ہے۔ سوچو آپ، جرم کچھ بھی نہیں ہے، صرف اسلام لانے کی بنیاد پر ان کو جیل کے اندر رکھا گیا ہے، زنجیروں سے باندھ کر کے چین سے، اور 6 سال گزر گئے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس عمرہ کے لیے آ رہے تھے، آپ کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے، مکہ کے کافروں نے راستہ روک دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تاج العلماء، تاج العلماء، تاج العلماء، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، اولاد مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث العالم، اولاد غوث العالم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، اولاد محدث اعظم، اولاد مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ رسالت۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب میں آپ کو نظر نہ بھی آؤں تو چلے گا، اصل چہرے نظر آ رہے ہیں بس کافی ہے۔ میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، اس لیے کہ بزرگوں کی بارگاہ میں زیادہ دیر تک لب کشائی کرنا یہ بے ادبی بھی ہے۔ یہ حضرت کے حکم پر میں یہاں پر حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحت و سلامتی کے ساتھ سایہ دراز فرمائے، خانوادہ چشتیہ کی آبرو بلکہ سادات کی چھوچا کی عزت، پوری دنیا جن کے نام سے کہ چوچا سے وابستگی کو فخر بھی محسوس کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گلے گلزار ہاشمیت کو سلامت رکھے۔ میں بات صرف اتنی عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کمفرٹ زون میں جینے کا عادی ہے تو پھر وہ کربلا سننا چھوڑ دے، پھر وہ غوث پاک کی باتیں سننا چھوڑ دے، سرکار غریب نواز کا سفر سننا چھوڑ دے۔ یہ بزدلوں کی کام نہیں ہے، بلکہ اگر حقیقت میں وہ بزرگوں کا عاشق ہے اور ان کا پیروکار ہے تو وہ جن راستوں سے گزرے ہیں ان راستوں پر آئی ہوئی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں یا ہمت بھی رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، تم تمنا مت کرو کہ میری جنگ ہو جائے دشمنوں سے، ابھی میں بھیڑوں گا، ابھی میں ماروں گا، ابھی میں کاٹوں گا، تمنا بھی مت کرو۔ جنگ اچھی چیز تو ہے نہیں، نقصان تو ہوگا ہی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر طاری کر دی گئی تو پھر پیچھے پیر پھیر کے بھاگنا بھی مت، پھر جمے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ کمفرٹ زون میں جینے والوں کے لیے میں جو چیز عرض کر رہا تھا، کبھی صحابہ اکرام کی بات سنو، میں گھبرا گیا تھا بڑودہ کی سینٹرل جیل میں سب سے پہلے، آج آپ کے سامنے میں یہ پہلی بار اظہار کر رہا ہوں، پہلی بار کہ ملاقات میرے اپنوں سے بھی نہیں ہو پاتی تھی، میرے رشتہ داروں سے،
میرے بیوی بچوں سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس وقت سب سے پہلے میرے پاس میری خیریت دریافت کرنے کے لیے جو بندہ آتا ہے، جو قاصد آتا ہے، وہ کسی اور کی طرف سے نہیں، تاج العلماء نورانی میاں صاحب کی طرف سے۔ سادات کی چوچا کا پیغام لے کر دو بندے میرے پاس حاضر آئے اور وہ خصوصی آفس کی ملاقات لے کر، مجھے آج بھی وہ بات یاد ہے، میں نے واپس وہیں بیٹھ کر کے تحریر بھی لکھ کر دی تھی، پہنچی یا نہیں پہنچی معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ایک بات ہے میرے عزیزوں، اس وقت گھبراہٹ میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے، ہم دین کا ہی تو کام کر رہے تھے۔ میں نے ایک حدیث